کثرت سرزد ہوتا ہے، اور آج کا مسلمان اسے گناہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، بلکہ اس کی محفل اس وقت تک وہ گرم نہیں ہوتی جب تک یہ گناہ نہ کر لیا جائے۔ غیبت کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ غیبت کہتے کسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ کہا جی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کہا غیبت یہ ہے کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارے اپنے بھائی کا ذکر کرنا کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ کہا صحابہ کرام نے کہا افرأیت ان کان فی ما اقول، اللہ کے رسول اگر جو میں بات کہہ رہا ہوں اپنے بھائی کے بارے میں وہ چیز میرے بھائی میں موجود ہے تو پھر بھی وہ غیبت ہے۔ فما ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر جو تو بات کہہ رہا ہے وہ تیرے بھائی میں واقعتاً موجود ہے تو نے غیبت کی۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر وہ چیز تیرے بھائی میں موجود نہیں ہے تو نے بہتان باندھا۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارا اپنے بھائی کی کسی چیز کا، اس کے چہرے کا، اس کے لباس کا، اس کے نین نقش کا، یا اس کے اخلاقیات کا، یا اس کے قوم قبیلے کے بارے میں کوئی منفی کومنٹس جس کو آپ کا بھائی پسند نہیں کرتا کہ میرے بارے میں یہ بات کی جائے، وہ غیبت ہے۔ وہ جو منفی کمنٹ آپ کر رہے ہو وہ چیز واقعتاً آپ کے بھائی میں موجود ہے، ایسا نہیں کہ موجود نہیں، موجود ہے، لیکن آپ کا بھائی نہیں چاہتا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے۔ آپ اس کی غیر موجودگی میں اگر اس کو ڈسکس کرتے ہو تو آپ غیبت کر رہے ہو۔ اس کو 2-3 مثالوں سے سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے اور ایک آدمی کا تذکرہ چل پڑا۔ کہا اللہ کے رسول لا یاکل حتی یطعم، وہ تو اتنا سست ہے کہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک اسے کھلایا نہ جائے، اور وہ سفر بھی اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اسے سواری تیار کر کے نہ دی جائے کہ بھئی چلو اب سفر کے لیے نکلو، تب تک وہ سفر بھی نہیں کرتا۔ اب ہمارے ہاں کیا یہ غیبت ہے؟ ہم تو اسے بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا اغتبتموہ، تم نے غیبت کی ہے اپنے اس بھائی کی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول انما نتحدث فیہ، اللہ کے رسول ہم نے تو وہ بیان کیا جو ہمارے بھائی میں موجود ہے۔ کہا تمہاری غیبت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے وہ چیز بیان کی جو تمہارے بھائی کے اندر کمزوری موجود ہے، یہ غیبت ہے۔ اب اس میں کیا تھا، اللہ کے رسول وہ اتنا سست ہے کہ کھانا نہیں کھاتا جب تک اسے پیش نہ کر دیا جائے، سفر نہیں کرتا جب تک اس کی سواری نہ تیار کر دی جائے۔ یہ کتنی ہلکی سی بات تھی۔ رسول کریم نے فرمایا تم نے غیبت کی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں دوسری مثال غیبت کسے کہتے ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ عرب لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ سفر پر جاتے تو خادم رکھا کرتے۔ کہتے ایک سفر پر حضرت ابو بکر و عمر کے ساتھ بھی ایک خادم تھا، تو ایک دن میں حضرت ابو بکر جب اٹھے اور عمر اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو خادم ابھی تک سویا ہوا تھا، اس نے کھانا تیار نہیں کیا تھا۔ تو ان دونوں میں سے ایک کہنے لگا یہ خادم تو ہمارے نبی کی نیند کی موافقت کرتا ہے کہ سوئے ہی رہتا ہے، کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے کہ کام کاج خود ہی ہو جائیں گے، یا یہ ایسے سویا ہوا ہے جیسے بندہ اپنے گھر میں سویا ہوتا ہے، کسی ٹینشن ہی کو نہیں کھانا تیار کرنا ہے۔ بس اتنی سی بات کی خادم کے بارے میں، اور اسے اٹھایا، اللہ کے بندے اٹھ، وہ اٹھا، کہا جاؤ اللہ کے رسول کو جا کر سلام کہو کہ ابو بکر و عمر سلام کہتے ہیں، اور ان سے کہو کہ سالن ہمیں دے دیں کہ آج میں سالن پکا نہیں سکا۔ خادم گیا، کہا جی اللہ کے رسول آپ کو ابو بکر و عمر سلام کہتے ہیں اور وہ سالن مانگ رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں۔ کہا انہوں نے تو کھانا کھا لیا ہے، ان کو جا کے کہو تم نے کھانا کھا لیا، آپ کون سا کھانا مانگ رہے ہو؟ وہ خادم واپس آیا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ یہ دونوں گھبرا گئے کہ کھانا ہم نے کھایا نہیں، یہ بھی سچی بات ہے، اور رسول کریم کہہ رہے کھا لیا ہے، یہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو رسول کریم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کھانا کھا لیا، کھانا تو نہیں کھایا، ہم نے کس چیز کے ساتھ کھانا کھا لیا؟ فرمایا بلحم اخیکما، تم نے اپنے بھائی کے گوشت کے ساتھ کھانا کھایا ہے۔ والذی نفسی بیدہ انی لارا لحمہ بین انیابکما، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے بھائی کے گوشت کے ٹکڑے تمہارے دانتوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ کیا کہا تھا کہ یہ سویا ایسے جیسے بندہ اپنے گھر میں سویا ہوتا ہے، اسے سالن پکانے کی ٹینشن نہیں ہے، لیکن وہ بندہ اس وقت غائب تھا، سویا ہوا تو اسے نہیں پتا تھا میرے بارے میں کیا بات ہو رہی۔ اب خادم تو یہ نہیں چاہتا نا کہ میری غیر موجودگی میرے بارے میں باتیں ہوں۔
ہمارے متحد کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں ہم لمبی لمبی مجلسیں کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اسی طرح ایک دفعہ حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حسبک من صفیۃ کذا و کذا تعنی قصیرہ، اللہ کے رسول آپ کو نا صفیہ ہی کافی ہے، ایسی ایسی صفیہ ہے اور تو آپ کو وہی کافی ہے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ اللہ کے رسول کی بیوی ہے، تو حضرت عائشہ بھی بیوی تھی اور بیویوں کے درمیان کچھ معاملات چلتے رہتے، کہ اللہ کے رسول آپ بڑی توجہ دیتے ہیں، آپ کو وہ صفیہ چھوٹے قد والی کافی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے، ایسی کڑی ہوئی بات، لو مزیدت بماء البحر لمزجته، اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے۔ تو یہ ہے غیبت۔ آپ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہو جو اس کے عادات کے حوالے سے ہے، اس کے لباس کے حوالے سے ہے، یا اس کے دین کے معاملے میں سے ہے، کہ جس کو وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے، وہ غیبت ہے۔ اور یہ کچھ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزرے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں میرے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، بھائی جناب ایک اور آدمی تھا، دو قبروں کے پاس سے گزرے اور کہا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو کسی ایسے گناہ کے بارے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے جس کو یہ بڑا سمجھتے ہوں، تھے وہ بڑے گناہ لیکن یہ بڑا نہیں سمجھتے تھے ان کو۔ کہا جاؤ میرے پاس ایک ٹہنی لے کے آؤ، ٹہنی لائی گئی، آپ نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں قبروں پہ لگایا، اور کہا مجھے امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی نا ان کے عذاب میں اللہ تخفیف کر دے گا، عذاب ہلکا کر دے گا۔ پھر فرمایا وما يعذبان الا في البول والغیبہ، ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا مگر ان دو گناہوں کی وجہ سے، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے ہی نہیں بچتے تھے، دوسرا غیبت کرتے تھے، ایک روایت میں چغلی کے لفظ ہے، ایک روایت میں غیبت کے ہیں کہ یہ غیبت کرتے تھے، اور یہ ان کے ہاں یہ بڑا گناہ تھا ہی نہیں۔ تو یہ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے مردے کو۔ اور پھر اسی طرح جو برزخ ہے، قبر کے بعد محشر سے پہلے جو زندگی ہے، یہ برزخی زندگی ہے، یہ برزخی زندگی کے اندر بھی بندے کے لیے باعث عذاب ہے یہ گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، لما عرج بی مررت بقوم لهم اذفار یخشمون وجوہہم وصدورہم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مجھے معراج کروائی گئی نا، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جس کے یہ ناخن تانبے کے تھے، وہ ان تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنا چہرہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں میں واقع ہوتے تھے۔ یہ برزخی زندگی میں بھی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور یہ تو ہے ہی نا، قیامت والے دن جب محشر کا میدان لگے گا تو غیبت کرنے والے کا جو حال ہوگا نا، وہ حدیث میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ من اکل لحم اخیہ فی الدنیا، جو اپنے بھائی کا گوشت دنیا میں کھاتا ہے تو قیامت والے دن اللہ کیا کرے گا؟ قرب الیہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے بھائی کا گوشت اس کے قریب کرے گا، کہے گا کل ہو، کھا اس کو، جس طرح تو دنیا میں اپنی زندہ بھائی کا گوشت کھاتا تھا اب بھی کھا۔ تو وہ جو بندہ ہوگا نا وہ چیختا چنگھاڑتا بمشکل اس گوشت کو کھائے گا، اپنے بھائی کے گوشت کو۔ یہ جو غیبت ہے نا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم پسند نہیں کرتے اسے، اس لیے غیبت بھی نہ کرو۔ غیبت ایسے ہے جیسے بندہ دشمن کا نہیں، بندہ تو انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، دشمن کا نہیں، اپنے سگے بھائی کا گوشت اس طرح کھا رہا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ معاشرے میں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کا گوشت کھایا ہے، یہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ یہ جو غیبت ہے یہ اس کے برابر جرم ہے جس کو ہمارا معاشرہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کے لباس پر، اس کے قد پر، اس کے نین نقش پر، اس کی قوم قبیلے پر، اس کے عادات و اطوار پر کمنٹس کرنا تو ہمارا پاکستانی قوم کا یہ فریضہ ہے نا۔ ذرا دھیان نظر دوڑاؤ نا کہ ہماری کتنی مجلسیں ہیں کہ جن میں غیبت کے بغیر وہ مجلسیں اختتام کو پہنچ جاتی ہیں، کتنی مجلسیں ہیں کہ جن میں ہم غیبت نہیں کرتے اور ہماری مجلسیں وہ اختتام تک پہنچ جاتی ہیں۔ گھر میں کوئی مجلس ہے تو اس میں، محلے میں کوئی مجلس ہے تو اس میں، کاروبار کی جگہ پر کوئی مجلس ہے تو اس میں، جب تک غیبت نہ ہو جائے ہماری مجلس اختتام کو نہیں پہنچتی۔ لیکن اگر آپ اس گناہ سے بچ جاؤ گے تو یہ اللہ پر حق ہے کہ آپ کو جنت میں داخل کرے۔ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خصال و ستن، 6 حالتیں ایسے ہیں مومن کی
کہ مومن ان میں سے کسی ایک حالت پر بھی مر جائے، ما من مسلم یموت فی واحدۃ منہن، کہ مسلمان اس میں سے کسی ایک حالت پر بھی مر جائے، الا کانت ضامنا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، تو اللہ پر لازم ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ 6 حالتوں میں سے کسی ایک حالت پر بھی اگر مسلمان مرتا ہے نا تو لازم ہے کہ اللہ سے جنت میں داخل کرے۔ ان میں سے ایک حالت کیا ہے؟ وَرَجُلٌ فِي بَيْتِهِ، آدمی اپنے گھر میں ہے، لا یغتاب مسلماً، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا، ولا یجر الیہم سخطا ولا نقما، اور کسی مسلمان پر غصے اور ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا۔ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، زیادہ وہ باہر گھومتا پھرتا نہیں ہے، مسلمانوں کی غیبتیں نہیں کرتا، مسلمانوں پہ ناراض اور غصہ نہیں ہوتا۔ اور میں یہ بندہ اگر اسی حالت میں سے موت آ گئی، اللہ پہ لازم ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ تو ایک طرف اتنا بڑا اعزاز ہے، دوسری طرف اتنی بڑی وعیدیں ہیں، تو اس لیے محترم بھائیو ہمیں اس گناہ سے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں زبان کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔